سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ 5 رجب المرجب رات کا منظر ہے، قریب 1:30-2 بجے کا وقت کی بات ہے۔ حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں چھٹی شب ہے، یعنی صبح میں چھٹی رہے گی تو یہ رات کا منظر ہے۔ تو چھٹی کے کل کے جو چھیٹے ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کس تعداد میں آمد و رفت ہے یہاں پر زائرین کی، عاشقان غریب نواز کی، جبکہ گائیڈ لائنز کے مطابق کافی لوگوں کو بس پرمٹ نہیں ملے، ٹرینز وغیرہ نہیں چالو تھی۔ تو یہ عاشقان غریب نواز کے عشق میں، غریب نواز کے عاشق عرس کی تقریبات میں حاضر ہوئے ہیں۔ غریب نواز سب کو یہاں آنے کا نیک صلہ عطا فرمائے، سب کی محبتوں کو، سب کی عقیدتوں کو قبول عطا فرمائے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے عاشقان غریب نواز یہاں پر جمع ہو کر یہ جو کل کے چھیٹے ہیں اپنی جانب سے حسب توفیق گلاب جل کیوڑے کا پانی لے کر بارگاہ غریب نواز میں باہر کی طرف اعتراف میں درگاہ کے اوپر چھیٹے چھنکاؤ کر رہے ہیں، اور جو پانی بہتا ہوا آ رہا ہے اسی پانی کو اپنے اپنے رومال کے اوپر سوک کر کے، جذب کر کے اپنی اپنی بوتلوں میں بھر کر کے گھر لے جاتے ہیں۔ تو یہ ان کا عشق ہے، عاشق ہے، کیونکہ وہ بارگاہ غریب نواز میں درگاہ شریف پہ مس ہو گیا وہ پانی، تو وہ ہر لا علاج بیماری کی شفا ہے، اور اس سے شفا ہوتی ہے۔ تو یہ غریب نواز سرکار کی بارگاہ میں اس طریقے سے غسل انجام دے رہا ہے، کل کی چھیٹیں لے رہا ہے۔ اور بے شک جیسا کہ میں نے پہلے ویڈیو میں کہا تھا، جیسی غریب نواز سرکار کی شان ہے اسی شان کے مطابق غریب نواز سرکار کے عرس بھی ہو رہا ہے، غریب نواز سرکار کا بلاوا ہے۔ تو یہ عاشقان غریب نواز یہاں پر آ چکے ہیں، اور معجزے کی بات تو یہ ہے کہ آج سے 1 ہفتے پہلے ویکنڈ کرفیو تھا، سنڈے کے دن پورا کا پورا سٹی کے اندر اور پورا کا پورا راجستھان اسٹیٹ میں ویکنڈ کے دن سب بند تھا، لیکن غریب نواز کے عرس کی جیسی تقریبات شروع ہوئی تو الحمدللہ غریب نواز سرکار کے کرم سے پورا راجستھان کھل گیا ہے، اور یہاں پہ کوئی ویکنڈ کا اور کوئی نائٹ کرفیو نہیں۔ تو سبھی عاشقان غریب نواز کی حاضری ہو گئی، اور یہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ بلاوے کی بات ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا دیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، اور یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ بے شک غریب نواز سرکار کے بلاوے کی بات ہے۔ اب یقیناً میری تقدیر سنور جائے گی، ان کو منظور نہ ہوتا تو نہ آنے دیتے، ان کو منظور نہ ہوتا تو نہ آنے دیتے۔ انسانوں کی کیا گنتی ہے، فرشتے دیکھنے آتے ہیں تمہارے در کے یہ منظر، معین و دین گدا پرور، تمہارے در کے یہ منظر، معین الدین گدا پرور۔ بے شک یہاں پر جتنے عاشقان غریب نواز جس تعداد میں دیکھنے میں نظر آتے ہیں، اس سے کئی زیادہ وہ لوگ غریب نواز کی بارگاہ میں موجود ہوتے ہیں جو آنکھوں سے نظر نہیں آتے۔ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ۔ بس ابھی رات کا وقت ہے، کڑکے کا عمل معمول کا وقت ہے۔ اب زائرین کو روک دیا گیا ہے اور اندر خدمت ہوئے گی۔ پھر خدمت شریف کے بعد جس طریقے سے آستانہ عالیہ معمول ہوتا ہے، تو یہ عرس پاک کے دوران صرف وہ 6 دن، کیونکہ رات میں غسل ہوتا ہے، غسل کی رسم رہتی، تو دوپہر میں جو خدمت ہوتی 2 بجے، وہ مغرب کی نماز کے بعد 8 بجے کی جاتی ہے، اور جو کڑکے کا عمل معمول کا وقت 12 مہینے 9 بجے کا رہتا ہے نارمل روٹینز میں، ریگولر ٹائم، وہ کڑکے کا عمل معمول کا وقت 1:30 یا 2 بجے ہو جاتا ہے عرس پاک کے 6 دن بس۔ چھٹی شریف کے بعد واپس سے نارمل روٹین میں آ جاتا ہے ٹائمنگز۔ تو ابھی 2 بجے کا ٹائم ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کس تعداد میں زائرین یہاں موجود ہیں۔
سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ صبح کا وقت ہے، صبح چھٹی شریف کی فجر کا وقت ہے، خدمت شریف کے بعد کا، حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں۔ سبحان اللہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، بہت ہی خوبصورت شامیانہ پیش کیا گیا ہے بارگاہ غریب نواز میں، بہت ہی خوبصورت اس پہ کام ہوا ہے حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں۔ یہ نیا شامیانہ ہے، چھتری اور یہ غلاف پیش ہوا ہے حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ کے اندر، پورا سیٹ۔ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ۔ مولا غریب نواز آپ سب کی حاضری، سب کی التجائیں قبول عطا فرمائے، مقبول عطا فرمائے، سب کو سب تو شاد رکھیں، آباد رکھیں، ہر بلا وفات، ہر بیماری سے محفوظ رکھیں۔ سبحان اللہ۔ صبح فجر کی خدمت کے بعد جو زائرین بارگاہ میں آتے ہیں وہ